ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں اسلام میں، کہتا ہوں بھائی کس خاتون کی بات کر رہے ہو؟ خاتون کبھی ماں ہوتی ہے تمہاری، کبھی بہن ہوتی ہے تمہاری، کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہو ہوتی ہے، کبھی بیوی بھی اتفاق سے ہوتی ہے، اور کبھی چار استغفر اللہ، وہ میں نے سوچا تھا یہاں کی باتیں نہیں کروں گا میں. تو ماں کے الگ حقوق ہیں، دادی نانی کے الگ حقوق ہیں، بیٹی کے الگ حقوق ہیں، بہن کے بولو الگ حقوق ہیں، اور پڑوسنوں کے الگ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے کوئی حقوق سرے سے ہیں ہی نہیں. آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی کلیگ ہے، وہ بڑی حسینہ سی ہے، آپ اس سے بہت اچھی اسٹائل میں بات کرتے ہو، آپ کی بیگم کو یہ عمل اچھا لگے گا؟ بولو. بہت گپے لگاتے ہو اس سے، اور آپ کہتے ہو ویمن رائٹس، خواتین کے بہت حقوق ہیں، اس لیے میں تمہیں چائے بھی پلانا چاہتا ہوں، اور تمہیں یہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اگر آپ نے اچھے اسٹائل میں بات کی، زیادہ خوش مزاجی کی، تو جس سے یہ بیہیویئر آپ کا ہونا چاہیے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. محرم نامحرم کا فرق یہ اسلام نے رکھا ہے، یہ غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے، غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا گرل فرینڈ جو ہے وہ لڑکیاں زیادہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارا بوائے فرینڈ تھا تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا کہ رمضان میں تھوڑی انسان کی بچی بن جاؤں، تو میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، تو ہم بہت ٹینشن میں ہے، پیغام بھجوا رہا ہے اور بہت زیادہ مصیبت میں آیا ہوا ہے، خودکشیوں کی باتیں کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بولو کہ خودکشی کی جگہ ہم بتاتے ہیں. آپ مفتی طارق حسن صاحب ہیں، لٹی جٹی کا پل ہے، وہاں سے بھی چھلانگ لگائی جا سکتی ہے، بارشوں میں کھمبوں کے قریب سے بھی گزرا جا سکتا ہے، چپکنا ضروری نہیں ہے، کھمبا خود آ کے آپ کو گلے ملے گا. تو وجہ اس کی ہے کہ یہ حقوق ہے ہی نہیں اسلام میں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. جتنا دل دکھے گا نا بوائے فرینڈ کا، اتنا آپ کو ثواب ملے گا. گرل فرینڈ کا بھی جتنا دل دکھاؤ گے اتنا ثواب ملے گا. حقیقت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. انگریز جھوٹ نہیں بولتے، واقعی نہیں بولتے، لیکن ایک جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ صرف تم. یہ جھوٹ اس سوسائٹی میں بہت بولو. ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب چار چار دیکھیں، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے صرف چار، پانچواں کوئی نہیں. آج وہ کیا رہا ہے ایک، لیکن عورت کو اعتماد نہیں ہوتا اپنے شوہر پہ. اچھا یہ جو اسلام نے چار چار کی اجازت دی ہے، خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں، کیا مطلب میرا بھی چار کرے گا؟ بھائی اتنی عورتیں پیدا ہی نہیں ہو رہی ہیں کہ ایک ہر آدمی چار کر لے. اللہ نے چار کی اجازت تو دے دی، لیکن ریشو اتنا زیادہ نہیں رکھا ہے کہ کسی سوسائٹی میں چار یعنی خواتین کا ریشو 4 گنا زیادہ ہو. اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2-4 لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اس کے بعد خواتین مارکیٹ سے چھاٹ ہو جائیں گے، پھر 1-2 ہی آئیں گی، 2 بھی بڑی مشکل سے آئیں گے. اس لیے وہ اس میں حکمتیں کیا ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں بھی اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں. عملی طور پر پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. کبھی بھی مسلم سوسائٹی میں پریکٹیکلی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی 4 بیویاں اتنی پیدا نہیں ہوتی ہیں. بہت ہی کوئی مالدار یا کوئی شہزادے اور بادشاہ لوگ ان کی 4 ہو جاتی ہیں، باقی نارمل جو اکنامی کلاس میں سفر کرتے ہیں وہ ایک ہی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہیں. اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. تو باقی یہ کیا فلسفہ ہے، اس میں حکمتیں کیا ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو میں بھی نہیں چھیڑتا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں بیانات میں.